جبرائیل امین نے اگلی دعا کی، پروردگار وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے پلے کخ نہ رہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب فلاں فلاں قبیلے کے 2 بندے اکٹھے اسلام قبول کیا، ایک بندہ تو سال پہلے شہید ہو گیا، دوسرا بندہ سال کے بعد انتقال ہوا، میں نے کیا دیکھا جس کا سال کے بعد انتقال ہوا شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، کٹھے ایمان لایا، نمازیں پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہے، حج بیت اللہ کرتے رہے، سارے عمل کرتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ایسے ہوا ان دونوں میں سے ایک بندہ اس کا 1 سال شہید ہو گیا اور دوسرا بندہ سال کے بعد قدرتی موت مرا۔ پہلا بندہ سال پہلے شہید ہو گیا، دوسرا بندہ 1 سال گزرنے کے بعد شہید نہیں ہوا، اپنی طبی موت مرا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا وہ بندہ جو 1 سال کے بعد طبی موت مرا ہے اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ میں بڑا عجیب تعجب کا منظر تھا میرے لیے۔ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب فلاں فلاں قبیلے کے 2 بندے اکٹھے اسلام قبول کیا، ایک بندہ تو سال پہلے شہید ہو گیا، دوسرا بندہ سال کے بعد انتقال ہوا، میں نے کیا دیکھا جس کا سال کے بعد انتقال ہوا شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ شخص جو سال کے بعد مرا ہے کیا خیال ہے اس کی زندگی میں رمضان المبارک نہیں آیا؟ اس نے رمضان المبارک کے روزے بھی تو رکھے ہیں، اس نے رمضان المبارک کا قیام بھی تو کیا ہے، اس کی زندگی میں ایک رمضان المبارک کا اضافہ اور اس کے روزے، اس کی راتوں کا قیام پروردگار کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید سے پہلے اس کو جنت میں داخل فرما دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے، پاک پیغمبر ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے اور زبان سے ارشاد فرماتے آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے پھر فرماتے آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جمعہ ارشاد فرما دیا، نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام سوال کرنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر زندگی گزر گئی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، جمعے پڑھتے ہوئے، ایسا معاملہ کبھی پیش نہیں آیا، آج عجیب معاملہ ہے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک سیڑھی پہ پہلا قدم رکھتے ہی آپ نے آمین کہا، دوسرے قدم پہ پھر آمین، تیسرے قدم پہ پھر آمین، معاملہ کیا ہے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب میں ممبر پر تشریف فرما ہونے لگا پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کرے وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہوں اور وہ ان کی زندگی میں ان کے بڑھاپے کو خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہ کر لے۔ دعا کر رہے ہیں جبرائیل امین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو، پروردگار یہ دعا قبول فرما لے۔ دعا کس کی؟ جناب جبرائیل امین کی۔ آمین کس کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دعا کی اہمیت اسی بات سے واضح ہوتی ہے، فرشتوں کا سردار دعا کرنے والا، کائنات کا سردار اس پہ آمین کہنے والا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے اگلی دعا کی، پروردگار وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے پلے کخ نہ رہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اللہ یہ دعا بھی قبول فرما۔
زندگی گزری، رمضان مبارک آیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، اس جیسا بدبخت بندہ اللہ کی زمین پہ کوئی نہیں۔ پھر فرمایا میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے تیسری دعا کی، اللہ کے محبوب پیغمبر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کرے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد بولا جائے اور اس کی زبان سے آپ کی ذات پر درود نہ نکلے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، پروردگار یہ دعا بھی قبول فرما۔ تو جب بھی اللہ کے رسول کا ذکر آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے۔ درود اللہ کے محبوب پہ پڑھنا ہے، جواب میں کیا ملے گا؟ ملے گا کیا؟ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، گناہوں کی معافی کا مہینہ، سال کے بعد آتا ہے، سال انتظار 11 مہینے، پھر رمضان مبارک آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، درود ابراہیمی بھی درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ بھی درود ہے، مختلف الفاظ درود کے وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ بھی درود پڑھا، پروردگار اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اپنے بندے کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کم بات ہے، چھوٹی فضیلت ہے، انسان پوری زندگی اللہ کی رحمت کی طلب میں ہوتا ہے، اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، رب اغفر ورحم، پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، اللہ رحمت چاہیے، پروردگار فرماتے ہیں میرے محبوب پہ درود پڑھ دے، جواب میں تیرے سارے کام ہی کر دوں گا۔ یہ فضیلت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی۔ پھر رمضان المبارک جو پروردگار نے دیا ہی محض اس کے لیے کہ میرے بندے میں تجھے ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ جو محبوب کی طرف سے اپنے محبوب کو دیا جاتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو دیتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کو تحفہ دے رہا ہے اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذرا تصور کیجئے پروردگار مجھے اور آپ سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ہم ایمان لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ساری چیزوں پر جن پر اللہ کے محبوب نے ایمان کا حکم دیا ایمان لائے، فرمایا ان کے لیے یہ حکم ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب ایک مہینہ پریکٹس کرو گے، بھوک پیاس برداشت کرو گے، روٹی موجود ہے کھاتے کوئی نہیں، پانی موجود ہے پیتے کوئی نہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں استعمال نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے حکم دیا ہے استعمال نہیں کر رہی، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پروردگار تیرا حکم مانتے ہیں۔ ایک مہینہ فرمایا جب میرا حکم مان کے اپنے وجود پہ اس کو طاری کرو گے نا، پھر تمہارے لیے میں وہ دروازے کھولوں گا کہ سال پورا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رمضان سے اگلا رمضان، درمیان والی زندگی میں، درمیانی پورا سال میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، ایک رمضان سے اگلا رمضان۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے روزہ رکھا رمضان المبارک کے اندر، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی نیت سے اور احتساب کی نیت سے، من قام رمضان، دو حدیثیں، پہلی حدیث جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے اندر، دوسری حدیث فرمایا من قام رمضان، پھر روزے کے بعد قیام بھی کیا، ملے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے یہ گناہ پہلے کر کے آیا سارے معاف ہیں، جتنے گناہ یہ کر کے آیا سارے معاف ہیں۔ روزہ اتنی فضیلت والی چیز ہے، اور روزہ رمضان گرمی سے نکلا ہے،
لفظ گرمی، جلا دینا، حدت۔ رمضان المبارک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو جلا کے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ جیسے بھٹی سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ سونے کی میل کچیل جل جاتی ہے، سونا باقی رہتا ہے، تو ایسے ہی ایمان والوں کے وجود پہ، ان کی روح پہ جب گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں، پھر پروردگار اپنے بندوں کو رمضان مبارک عطا کرتا ہے۔ میرے بندو، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، نیکیاں کر لو جتنی کر سکتے ہو۔ اور اللہ کے محبوب ہر رمضان سے پہلے منبر پر تشریف فرما ہوتے اور ارشاد فرماتے، لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، لقد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، جیسے چھت کا سایہ ہے، فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اس مہینے میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطاری کے وقت، پھر قیام کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ جیسے پورا دن بندہ روزہ رکھے، پورا دن ایک مزدور مزدوری کرے، پھر جب اس کی مزدوری کا وقت ختم ہوتا ہے تو مالک اس کو نوازتا ہے، اس کی مزدوری سے نوازتا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی تیری مزدوری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشخبری ہیں، دو راحتیں ہیں، فرحت عند افطاری، ایک خوشی، ایک راحت افطاری کے وقت، وفرحت، دوسری راحت عند لقاء ربی، جب وہ اپنے رب کے سامنے ملاقات کے لیے کھڑا ہوگا پھر اس کو ایک راحت محسوس ہوگی، پھر اسے ایک راحت محسوس ہوگی۔ دنیا کی راحت کیا ہے؟ مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے سمجھ ہے۔ بندے کو نظر آتا ہے کھانے پینے لگے ہیں، پانی سامنے ہے، کھانا سامنے ہے، اب زبان سے اللہ کی حمد نکلتی ہے، کیا الفاظ آتے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ مسلمان بڑا خوش ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطاری سے پہلے دعا مانگا کرو اپنے رب سے۔ جب ہم اس بات پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، پانی دو، کھجوریں دو، پکوڑے دو، فلاں چیز دو، اس وقت اللہ کے محبوب اپنے گھر کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بلاتے، دسترخوان کے گرد اکٹھا کرتے اور انہیں کہتے دعا مانگو۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل، ائمہ کرام کا یہ طرز عمل، سلف صالحین کا یہی طرز عمل، افطاری سے قبل دعا مانگتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے، پھر افطاری کرتے، کھجور سے، کھجور میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطاری کرتے، پھر جب افطاری کر لیتے، کھانا کھا کے فارغ ہوتے، پھر دعا پڑھتے، ذہب الظمأ، پروردگار بھوک چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، روٹی کھا لی، بھوک چلی گئی، پانی پی لیا، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اللہ اجر بھی ثابت تو نے کرنا ہے، انشاءاللہ، اگر تو نے چاہا تو اس روزے کا اجر بھی ہمیں مل جائے گا۔ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ پھر دوسری خوشی روزہ دار کو، وفرحت عند لقاء ربی، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، میزان عدل ترازو تولے جا رہے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ اس بندے کے بارے میں بھی فیصلہ ہوا ہے، کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ بڑا عجیب منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دوسری خوشی جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال بن جائے گا۔ روزے کو قیمتی بنائیے، روزہ قیمتی بنائیے، قیمتی، روزہ دار بنیے، روزہ دار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھا پھر روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، لغو بات کرنی نہیں چھوڑی، غیبت کرنا نہ چھوڑی، کسی کو دھوکہ دینا نہ چھوڑا، اللہ کو اس بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ روزہ دار نہیں ہے، یہ بھوکا اور پیاسا ہے، یہ بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، اجر کوئی نہیں اس کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کا اجر کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بیویوں کی خبر دی گئی، اللہ کے محبوب، دو عورتیں، بڑی طبیعت خراب ہے، دونوں روزے سے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اچھا
دونوں روزے سے؟ جی اللہ کے محبوب دونوں روزے سے، طبیعت بڑی خراب ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا 2 پیالے لے جا، دونوں بیویوں کو کیا اس میں الٹی کریں۔ اب یہ صحابی پیالے لے کے جا رہا ہے اور سوچتا جا رہا ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، بیویوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جرت تو نہیں پڑتی اللہ کے محبوب کو جواب دے۔ اب دل میں خیال آ رہا ہے ظہر کا وقت ہو گیا ہے، بیویوں نے صبح کھایا ہوگا، اب تو کھایا بھی کچھ نہیں، الٹی میں آئے گا کیا کریں گے الٹی؟ خیر حکم تھا اللہ کے محبوب کا، بیویوں کے پاس گیا، پیالہ رکھا، بی بی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الٹی کر، دوسری بیوی کو کہتے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الٹی کر، دونوں بیویوں نے الٹی کی، تازہ گوشت نکلا، تازہ گوشت نکلا، اللہ کے محبوب کو خبر دی گئی، اللہ کے محبوب ایسے ایسے دونوں کی الٹی سے گوشت نکلا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں بیویوں نے چغلی کی ہے، غیبت کی ہے دونوں بیویوں نے، اور غیبت کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یہ روزہ دار نہیں ہے، یہ تو بھی گوشت کھا کے بیٹھی ہیں، یہ کیسے روزہ دار ہوئی؟ اندازہ لگائیے اپنی زندگی کا، 3 روزے گزر گئے، چوتھا جاری ہے، کیا ہم واقعی اس قابل ہوئے کہ پروردگار ہمیں جنت میں داخلے کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دے؟ کیا ہم اس قابل ہوئے؟ اگر ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس بات کو مخفی رکھیے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیے۔ اگر ہم اس قابل نہیں ہوئے پھر اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، پروردگار میرے عمل بڑے کمزور ہیں، میرے عمل بڑے ہی کمزور ہیں، میں اس قابل نہیں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں، لیکن تیرا حکم مانتے ہوئے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور جب ایک بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ معاملہ کیا پیش آتا ہے؟ آپ نے مثال دی، فرمایا ایک شخص سواری سے سوار ہوا، اپنا زاد راہ ساتھ لیا، روٹی اس کے پاس ہے، پانی اس کے پاس ہے، سواری اس کے پاس ہے، ساری سہولتیں سفر کی میسر ہے، سواری کے سوار کرتا ہوا ایک جگہ پہنچتا ہے، ایک جنگل میں درخت کے سائے میں آرام کے لیے لیٹتا ہے، اپنی سواری کو ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ سوچتا ہے تھوڑی دیر آرام کروں گا، پھر سواری سے کھانا اتار کے کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، پھر سفر پہ چل پڑوں گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بندہ سو گیا، جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا سواری پاس کوئی نہیں، کھانا بھی اسی پہ، پانی بھی اسی پہ، سواری کوئی نہیں تو کھانا پینا بھی کوئی نہیں۔ یہ بندہ بڑا پریشان ہوا، دائیں بائیں ڈھونڈا، سواری کوئی نہیں ملی، بڑا ہی پریشان ہے، دوبارہ آ کے درخت کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھا، سوچ رہا ہے بس اب موت کا انتظار ہے، جنگل گھنا ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں، سواری تو ملنی کوئی نہیں، لہذا موت کا انتظار کرو، یہیں بیٹھ کے بھوکے پیاسے مرنا ہی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی، یہ بندہ سو گیا، دوبارہ آنکھ کھلی، دیکھا اس کی سواری سامنے، اس پہ کھانا بھی پانی بھی۔ بندہ کیا کرے گا؟ خوش ہوگا، یقیناً خوش ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بندہ خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں اپنے رب کا شکر ادا لگا کرنے، اور کیا کہتا ہے خوشی میں، اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہتا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس بندے نے خوشی سے کہا ہے، اس کو نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے، خوشی اتنی ہے اس کو، کہنا ہی بھول گیا کہ کہنا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی، پروردگار کو اپنے بندے کے توبہ پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرے بندے تو میرے دربار میں آیا، مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے خواہش کرتا ہے، طلب رکھتا ہے معافی کی، تو نے معافی مانگی ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیا کرے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، اقرار ضروری ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں میرے بندے میری عدالت میں آ، صرف اتنا کہہ پروردگار میں بڑا ظالم ہوں، اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار میں ظالم ہوں تو کیا ہوا، تو بھی تو الہ العالمین ہے، تو تو پاک ذات ہے۔ جب کوئی کسی کے گھر میں آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، لوگ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، میں تو پھر پروردگار تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیرے گھر میں آیا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جہاں رمضان مبارک میں روزہ رکھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، وہاں نیکیوں میں بھی آگے بڑھنا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے طلبگار پیچھے ہٹ جا، باز آ جا، تیرے رب کی رحمتوں کا مہینہ شروع ہو گیا، باز آ جا اپنے گناہوں سے۔